بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد. ثم الصلاة والسلام على آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. محمد آل محمد وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے انوار کو خداوند متعال نے جناب آدم کی خلقت سے کئی ہزار سال پہلے خلق فرمایا، اور یہ ہستیاں انوار کی شکل میں عرش بری کی جانب خداوند متعال کی تسبیح و تقدیس میں مصروف تھیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ ملائکہ نے بھی اس بات کا اقرار کیا، سبحنا بتسبیحہم وحللنا بتقدیسہم، کہ ہم نے خداوند متعال کی تسبیح و تقدیس کرنا سیکھی ہے تو وہ محمد و آل محمد کو دیکھ کر۔ حقیر کا موضوع ہے محمد و آل محمد کے فضائل کو بیان کرنا، فضائل اہل بیت علیہ السلام کو بیان کرنا۔ یقیناً فضائل اہل بیت ایسا وسیع تر موضوع ہے کہ جو ایک دو مجالس میں تمام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام ہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے فضائل کو خود اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے، خود لسان وما ینطق عن الہوا کے مصداق نبی نے بیان کیا ہے، اصحاب رسول نے بھی اہل بیت رسول کے فضائل بیان کیے ہیں، اور ازواج رسول نے بھی اہل بیت رسول کے فضائل کو بیان کیا ہے۔ حقیقت اہل بیت کے فضائل قرآن کریم کی روشنی میں بیان کرنے کی تمنا رکھتا ہے۔ ویسے تو قرآن کریم کا اکثر حصہ تفسیر اور تعویل دونوں حوالے سے اہل بیت رسول کی قصیدہ خوانی بن کر اترا ہے، مگر دو تین آیات کو ذکر کر کے
آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ وہ آیے کریمہ جسے میں نے عنوان سخن قرار دیا ہے، سورہ شورا کی 23 نمبر آیت ہے کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے میرے حبیب، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں اجر کے طور پر تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میری قربا سے مودت و محبت کرو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس آیے کریمہ کا شان نزول کیا ہے۔ اصول کافی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، مولا فرماتے ہیں کہ حجت الوداع کے بعد جب جناب رسول خدا آخری حج کر کے واپس مدینہ پہنچے تو اہل مدینہ جناب رسول خدا کو مبارکبادی دینے کے لیے کچھ اس انداز میں دربار رسالت میں حاضر ہوئے کہ مال و دولت، سونا چاندی، جواہرات ان کے پاس تھے۔ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنے مال و متاع، سونا چاندی اور جواہرات کو رسول اکرم کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں دین سکھایا ہے، ہم شریعت کے احکام سے جاہل تھے، آپ نے ہمیں جہالت سے نکالا ہے، ہم زمانہ جاہلیت گزار رہے تھے، آپ نے ہمیں علم کی روشنی سے روشناس کیا ہے، تو ہم آپ کی خدمت میں کچھ مال و متاع لے کر حاضر ہوئے ہیں، ہم آپ کو آپ کا اجر دینا چاہتے ہیں تاکہ کل مکہ سے لوگ آپ کو مبارک دینے کے لیے آئیں تو آپ کے پاس کچھ مال ہونا چاہیے۔ تو لسان وما ینطق عن الہوا کا مصداق نبی، بغیر وحی کے کلام نہ کرنے والے نبی نے اس مقام پر رب ذوالجلال کے پیغام کا انتظار کیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ جبریل یہ آیہ کریمہ لے کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے ان لوگوں سے کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں اجر کے طور پر تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہ میں تم سے سونا مانگتا ہوں، نہ میں چاندی مانگتا ہوں، نہ میں جواہرات مانگتا ہوں، نہ مجھے آپ کے مال و متاع کی ضرورت ہے۔ اجر دینا چاہتے ہو تو پھر ایک کام کرو، الا المودۃ فی القربى، میرا اجر یہی ہے کہ تم میری قربا سے مودت کرو۔
میری اہل بیت سے مودت و محبت رکھو. تو رسالت آپ کے دربار میں بیٹھے بعض مسلمانوں پر گراں گزری یہ بات کہ اللہ کا نبی اجر کے طور پر ہم پر بہت بڑی ذمہ داری ڈال رہا ہے. تو وہ لوگ کہ جن کا شیوا تھا اعتراض کرنا، کہ جن کی مذمت میں خدا نے کہا لا ترفعوا صوتکم لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے مسلمانوں کچھ ادب و احترام کا لحاظ رکھا کرو، اپنی آوازوں کو رسول کی آواز پر بلند نہ کیا کرو. تو جیسے ہی جناب رسول خدا نے اپنی اہل بیت کی شان بتائی تو بعض یہ کہنے لگے کہ ایسا کچھ بھی رسول اللہ پر نہ تو نازل ہوا ہے وما یرید بہ الا ان یرفع بضع ابن عمہ، کہ اللہ کا رسول تو فقط اور فقط اپنے چچا زاد بھائی علی ولی کا بازو مضبوط کرنا چاہتا ہے. کل کہہ رہا تھا خم غدیر پر من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اور آج الا المودۃ فی القربى کہہ کر اپنی اہل بیت کو ہم پر سوار کرنا چاہتا ہے. مگر یہ تو حال ہے ان منافقین کا کہ جن کے بارے میں جن کی مذمت میں سورہ منافقون نازل ہوئی. اللہ کہتا ہے قالوا نشہد انک رسول اللہ، کہ منافق لوگ رسول کے سامنے آ کر یہی کہتے تھے نشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ فرماتا ہے اپنے حبیب سے اے میرے حبیب ان کی گواہیوں میں نہ آنا، ان کی باتوں میں نہ آنا، انہم لکاذبون، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. تو منافقین کی تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ قرآن ان کی مذمت کر چکا ہے. کچھ انصاف پسند مسلمان بھی تھے، کچھ ایسے مسلمان بھی تھے جو آن حضرت کا احترام تہ دل سے کرنے والے تھے. جیسے ہی یہ خبر عام ہوئی تو لوگ اکٹھے ہو کر دربار رسالت میں آئے. ابن عباس سے روایت ہے، جناب ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ مدینے کے بعض لوگ اکٹھے ہو کر رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ من هؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم، اے اللہ کے رسول آپ ہی بتا دیجئے وہ کون سی ہستیاں ہیں کہ جن کی مودت و محبت کو ہم پر واجب قرار دے دیا گیا ہے. تو یہ روایت فریقین کی کتب میں موجود ہے کہ جناب رسول خدا نے جیسے ہی ان کی یہ بات سنی تو جناب رسول خدا نے فرمایا ہم
فاطمۃ وعلی وابناہما الحسن والحسین، کہ جن کی مودت اور محبت اجر کے طور پر مسلمانوں پر لاگو کر دی گئی ہے، وہ میری بیٹی فاطمہ ہے، ان کے شوہر علی ابن ابی طالب ہیں، اور ان کے دونوں بیٹے حسن و حسین ہیں۔ تو اہل بیت رسول ہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی مودت و محبت کو خداوند متعال نے ہر مسلمان پر لاگو قرار دیا ہے، اور اجر رسالت کے طور پر گویا کہ اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے، مسلمانوں اگر تم اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہو تو میرے حبیب کی آل سے مودت و محبت رکھنا ہوگی۔ تو جو مسلمان قیامت تک آل محمد سے مودت و محبت رکھے گا اور ان کے دشمن سے بیزاری اختیار کرے گا، دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہیں جو عقیدہ تولا اور تبرہ پر کاربند ہوگا تو گویا کہ اس نے اجر رسالت کو ادا کیا ہے، اور جو اس اہم فریضے کو ادا نہیں کرے گا اس نے اجر رسالت ادا نہیں کیا، اور جو اجر رسالت ادا کرے گا وہی مستحق ہوگا اس بات کا کہ اس کی نمازیں بھی قبول ہوں، اس کے روزے بھی قبول ہوں، اس کی حجیں بھی قبول ہوں، اس کا صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ بھی قبول ہو۔ اس لیے کہ جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ قیامت کے دن عبد خدا جب تک 4 سوالوں کے جواب نہیں دے لے گا اس وقت تک اس کا قدم اپنی جگہ سے نہیں اٹھ پائے گا۔ کون سے 4 سوال؟ پہلا سوال اس سے یہ کیا جائے گا کہ تو نے اپنی عمر کہاں گزاری ہے؟ اگر اس نے اپنی عمر اطاعت پروردگار میں گزاری ہوگی تو وہ کامیاب ہوگا۔ دوسرا سوال اس سے یہ ہوگا کہ تو نے مال کہاں سے کمایا ہے، کس طریقے سے کمایا ہے، کس طرح سے کمایا ہے، حلال راستے سے مال کمایا ہے یا حرام طریقے سے، حلال روزی کماتا رہا ہے یا سود کے ذریعے سے مال اکٹھا کرتا رہا ہے۔ اگر حلال روزی کمائی ہوگی تو کامیاب ہوگا، اور اگر سود کا مال اکٹھا کیا ہوگا تو ناکام ہوگا۔ اور تیسرا سوال اس سے یہ کیا جائے گا کہ تو نے اس مال کو کہاں خرچ کیا، مال کمایا کہاں خرچ کیا۔ اگر اطاعت پروردگار میں خرچ کیا ہوگا
محمد و اہل بیت محمد کی تعلیمات ہیں تو وہ کامیاب ہوگا. اور اگر اس مال کو لہو و لعب کی محفلوں میں خرچ کر دیا تو پھر ناکام ہوگا. اس تیسرے سوال کے بعد ایک اور سوال جو اہم ہے وہ ہے ان ولایت علی. وہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کے بارے میں سوال ہوگا کہ تیرے در میں علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے یا نہیں. اگر علی ابن ابی طالب کی ولایت دل میں ہوگی تو کامیاب ہوگا، اور اگر علی کی ولایت دل میں نہ ہوگی تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. اس لیے کہ ایک اور مقام پر جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کے اعمال کو اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ دو کام نہ کر لے. ایک کام یہ کہ وہ علی سے ولا رکھے، اور دوسرا کام یہ کہ اس کے دشمن سے بیزاری اختیار کرے. یہ دو کام ہوں گے تب جا کر انسان کی نمازیں بھی قبول ہیں، اس کے روزے بھی قبول ہیں، اس کی حجیں بھی قبول ہیں، اس کا صدقہ و خیرات اور زکات بھی قبول ہے. علامہ واحدی جناب ابو سعید الخضری سے روایت کرتے ہیں علامہ واحدی قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ واقعہم انہم مشغولون کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ واقعہم انہم مسئولون کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ انہیں روک لو اے فرشتوں، وقفوہم ان کو روک لو، انہم مسئولون ان سے ابھی ایک سوال باقی ہے. تو جناب علامہ واحدی اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب حاجی، نمازی، روزے دار، حج و زکات کے پابند لوگ اپنا نامہ اعمال لے کر جنت کی طرف خرامہ خرامہ جا رہے ہوں گے تو اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا واقفوہم انہیں روک لو، انہم مسئولون ان سے ایک سوال کرنا ہے. تو علامہ واحدی فرماتے ہیں کہ اس وقت کہ جب تمام اعمال ان کے صحیح، نمازیں ان کی درست، روزے ان کے صحیح، زکات ان کی ادا، حج ان کا مقبول، لیکن اس کے باوجود بھی ایک سوال ان سے باقی ہے. اگر وہ انہوں نے اس سوال کا جواب دیا تو کامیاب ہوں گے، اور اگر وہ سوال کا جواب نہیں دیں گے تو پھر ناکام. وہ کون سا سوال ہے؟ تو علامہ لکھتے ہیں ان ولایت علی و ان ولایت اہل البیت. وہ سوال ہوگا علی بن ابی طالب کی ولایت کے متعلق. وہ سوال ہوگا اہل بیت رسول کی ولایت کے متعلق. آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ ولایت علی سے مراد ہے تشہد میں علی ولی اللہ پڑھنا، کہ جو شخص تشہد میں علی ولی اللہ پڑھتا ہے وہ تو ہے مولائی، اور جو تشہد میں علی ولی اللہ نہیں پڑھتا
الیاذ باللہ ایسے ہے جیسے اس کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ مذہب سے ہی تعلق نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ولایت علی سے مراد کیا ہے، ولایت اہل بیت سے مراد کیا ہے۔ ولایت سے مراد ہے حاکمیت، حاکمیت علی اور حاکمیت اہل بیت، یعنی قیامت کے دن سوال ہوگا حاکمیت علی اور حاکمیت اہل بیت کے متعلق، کہ جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اے نماز پڑھنے والوں، روزے رکھنے والوں، حجیں کرنے والوں، زکات دینے والوں، اعمال خیر انجام دینے والوں، یہ بتاؤ کہ آیا تم بعد از رسول خدا علی اور اہل بیت رسول کو رسول اللہ کے بعد اپنا حاکم تسلیم کرتے تھے یا نہیں؟ علی اور آل علی کو رسول اللہ کا بلا فاصل خلیفہ تسلیم کرتے تھے یا نہیں؟ تو جو بھی اس سوال میں کامیاب ہوگا، یعنی جو اس دنیا میں علی اور آل علی کو رسول اللہ کے بعد بلا فصل خلفاء تسلیم کرتا ہے، اسی کی عبادات بھی قبول ہے، اسی کے روزے بھی قبول ہے، اسی کی حجیں بھی قبول ہے، اور اسی کا صدقہ و خیرات بھی قبول ہے۔ اور جس شخص نے اس دنیا میں علی اور اولاد علی کو رسول اللہ کا بلا فصل خلیفہ تسلیم نہ کیا، بلکہ علی اور اولاد علی کے علاوہ دوسروں کے در پہ جا کر جھک گیا، اس کی کسی عبادت کو بھی قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ کے مطابق وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ کی تفسیر میں کسی بھی عمل کو قابل قبول نہیں کیا جائے گا۔ لہذا تمام مسلمانوں کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اور وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان آیات کریمہ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم اس بات کی طرف متوجہ ہوں کہ بعد از رسول اگر علی اور علی کے 11 بیٹوں کو اپنا ایمان مانا اور ان کی ولایت کا اقرار کیا اور انہیں اپنا حاکم تسلیم کیا، تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور ہم آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو پھر خسارہ، نقصان ہمارے مقدر میں ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔